العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم صدر اجلاس، علماء اکرام، معزز و موقر سامعین حضرات، پردہ نشین ماں اور بہنیں، میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک مختصر سی سورت تلاوت فرمایا۔ یہ سورت قرآن مجید کے 30ویں پارے میں سورت نمبر 107 ہے، جسے سورۃ الماعون کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ وہ سورت ہے جسے ہم اکثر نمازوں میں امام کے ذریعے سے سنتے ہیں۔ عوام میں اکثر لوگوں کی یہ سورت یاد رہتی ہے۔ بڑی مختصر اور بڑی مشہور سورت ہے۔ میں اپنے مختصر سے وقت پر اس صورت میں جن خاص باتوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے اور جو پیغام ہمیں دینا چاہتا ہے اللہ، ان کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی سے جڑی ہوئی بڑی خاص باتوں کا ذکر فرمایا۔ ہم سنتے ہیں، نماز میں سنتے ہیں، ویسے بھی پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہم اس سورت کا جو پیغام ہے، ان آیات کا جو پیغام ہے، ان پیغام کو سن کر، سمجھ کر، پڑھ کر کیا اس پر عمل کرتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہماری زندگی سے جڑی ہوئی جو باتیں اس سورہ مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں، ہم انہی کا ارتکاب کر رہے ہوں، انہی جرائم کے ارتکاب میں، جرم میں پھنسے ہوئے ہوں، جو ہمارے اعمال نامے کو بربادی کی طرف دھکیل رہا ہو، ہمارے عملوں کو خراب کرنے والے عمل ہم کر رہے ہوں۔ ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا، ارأیت، کیا آپ نے دیکھا ہے، اے محمد کیا تو نے دیکھا ہے؟ اللہ خطاب کر کے کہہ رہا ہے، کیا آپ نے دیکھا ہے؟ ارأیت، کیا دیکھا ہے ایسے شخص کو، اس شخص کو، کیا اندازہ کیا ہے، کیا آپ جانتے ہیں اسے؟ ارأیت، کیا جانتے ہیں؟ الذی، اسے، اس شخص کو جانتے ہیں آپ؟ یکذب بالدین، جو دین کو جھٹلانے والا ہے، دین کو جھٹلاتا ہے۔ یہ لفظ دین کا ایک مطلب یہ لیا جا سکتا ہے جس دین پر میں اور آپ گامزن ہیں، قائم و دائم ہیں، جس دین کے ماننے والے ہیں، دین اسلام۔ کیا آپ نے دین اسلام کو جھٹلانے والے کو دیکھا ہے؟ یا یہ بھی مطلب لیا جا سکتا ہے، اور یہ ہے کیا آپ نے قیامت کے دن کو جھٹلانے والے کو دیکھا ہے؟
قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے۔ اگر اس لفظ دین کا معنی اسلام لیا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف دین اسلام دنیا میں ہی باقی ہے۔ دین اسلام کا ایک بڑا حصہ جو انسان کے مرنے کے بعد حالات سامنے آنے والے، دین اسلام کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں۔ جیسا کہ اس لفظ دین کا استعمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں بھی کیا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا، قیامت کے دن کا مالک ہے، جزا کے دن کا مالک ہے، جزا و سزا کے دن کا مالک ہے۔ کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، کھلا کھلا جھٹلاتا ہے؟ اس کے بعد فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یاد رکھیے وہی ہے، بس وہی ہے، وہی شخص ہے قیامت کے دن کو جھٹلانے والا جو یتیم کو دھتکارتا ہے، یتیم کو اس کا حق نہیں دیتا، یتیم کے ساتھ شفقت کا حال نہیں کرتا، شفقت کا ہاتھ اس کے سر پر نہیں پھیرتا، یتیم کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے۔ یتیم کا جو حق ہے، چاہے وراثت کے اعتبار سے ہو، چاہے معاشرے کے اعتبار سے ہو، چاہے انسانیت کے اعتبار سے ہو، یتیم تو یتیم ہے۔ اس یتیم کا اگر حق نہیں دیتا ہے، یتیم کو دھتکارتا ہے، ڈانٹتا ہے، ڈپٹتا ہے، شفقت و محبت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش نہیں آتا، یاد رکھیے جو بھی ایسا کرنے والا ہے وہ قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ اسے اس بات کا یقین نہیں، اس کا ایمان اس بات پر نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز اس کے ساتھ کیے جانے والے اعمال اور کی جانے والی حرکتوں کا بدلہ قیامت کے دن دینے والا ہے۔ یہ پہلا وہ شخص ہے جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، جو یتیم کے ساتھ بڑی بدسلوکی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں ایک آیت بیان فرمایا ہے، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، جو لوگ یتیم کا مال ناحق ظلمن کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں مال نہیں بلکہ جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور بہت جلد اس دہکتی آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ معلوم ہوا یتیم کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا درجہ ہے، اور اس یتیم اس بچے کو کہتے ہیں جس کے بچپنے میں اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سر سے باپ کا سایہ چھین لیا۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماں اور باپ ان کی زندگی میں، ان کے سامنے، ان کی جوانی کے موقع پر موجود ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں۔ اور بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی زندگی میں ماں باپ کو پانے کے بعد اپنے لیے جنت کو نہیں کما سکتے، جنت کا ٹکٹ نہیں خرید سکتے، جنت کی نعمتوں کو اپنی جھولی میں بھرنے کی کوشش نہیں کر سکتے، بڑے بد نصیب ہیں۔ اللہ نے فرمایا أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، اے محمد کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، پہلا وہ شخص ہے جو یتیم کو دھتکارتا ہے، ڈانٹتا ہے، ڈپٹتا ہے، اس کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے۔ اور فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہ بھی ہے جو مسکینوں اور غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا، خود تو نہیں کھلاتا، خود تو ان کی خبر گیری نہیں کرتا، اور اس کا حال یہ ہے کہ لوگوں کو اس بات کے لیے اکساتا بھی نہیں، ترغیب بھی نہیں دیتا کہ یتیموں اور مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر مسکینوں کے، غریبوں کی خبرگیری کرنے، ان کا خیال کرنے، ان کو کھانا کھلانے کے لیے ترغیب دی ہے، بڑی فضیلتیں بتائی ہے۔ یہاں تک کہ یہ بھی حکم ہے، یہ بات بھی بتایا گیا ہے کہ اگر ہماری خواتین سن رہی ہوں یاد رکھیں کہ سبزی سالن بنا رہی ہوں، ترکاری بنا رہی ہوں، گھر میں 4 لوگ ہوں تو 5 لوگوں کے اعتبار سے بنا لیں، سالن میں تھوڑا سا پانی، تھوڑا سا مسالہ زیادہ ڈال دیں، اور جب بن جائے تو ایک کٹوری میں 2 روٹی رکھ کر اپنے پڑوسی کے گھر پہنچا دیں، تاکہ اس کے گھر میں اگر غریبی پریشانی ہو، اس نے ویسا نہ کھایا ہو تو اسے کھا کر اس کا پیٹ سیرا ہو جائے، اس کی روح سیرا ہو جائے۔
بڑی خبر گیری کرنے کو بتایا ہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام کے سامنے آپ مسکینوں کی خبر گیری کے تعلق سے بیان کرتے تو صحابہ کرام کہتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان غریب اور مسکینوں کو وراثت میں حصے دار ہیں۔ بڑی خبر گیری فرمایا ولا یحض علی طعام المسکین، جو شخص مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے ابھارتا نہیں، کوشش نہیں کرتا، وہ کھلا قیامت کے دن کو جھٹلانے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا فوائد للمصلین، اس سورہ مبارکہ میں پہلے یہ 2 آیتیں کھلا قیامت کے دن کو جھٹلانے والوں کی نشانی کے طور پر بتایا۔ اس کے بعد جو آیتیں ہیں ان آیتوں میں ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا جو کھلا قیامت کے دن کو جھٹلا نہیں رہے بلکہ چھپ کر قیامت کے دن کو جھٹلانے والے ہیں، اپنے دل میں کچھ اور ہے، ظاہری کچھ اور ہے۔ فرمایا فوائد للمصلین، پس خرابی ہو، بربادی ہے، ہلاکت ہے، جہنم کا ایک نام ہے، ویل ہے، جہنم کا گڑھا ہے ان لوگوں کے لیے جو نمازی، ان نمازیوں کی کیفیت بتایا اور ان آیات میں جن نمازیوں کا ذکر فرمایا پہلے پہل وہ مخاطب کون وہ مخاطب تھے کون؟ جو مدینہ میں منافقین تھے۔ ان کا عالم یہ تھا کہ جب مسلمانوں کے ساتھ میں آتے تو نماز پڑھ لیتے، جب دور ہو جاتے پڑھتے ہی نہیں۔ یا اللہ فرما رہا ہے فوائد للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ وہی نمازی ہیں جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، جو دکھاوا کرتے ہیں۔ یہ ساہون غفلت برتنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ مختلف معنی میں استعمال کیا جانے والا لفظ ہے۔ ایک مطلب یہ ہوتا ہے نماز کا وقت ہو گیا، بیٹھے ہیں، پڑھ لیں گے، تھوڑا کام ہے، کام نپٹا لیتے ہیں، اس کے بعد پڑھ لیں گے، ابھی تو وقت باقی ہے۔ ایک مطلب یہ ہوا غفلت برتتے ہیں، پتہ چلا کہ نماز کو پڑھ لیں گے، دن کی نماز ہے، پڑھنے کے لیے وقت ہے، کرتے کرتے یہ وقت آ گیا کہ سورج غروب ہونے لگا، جب توڑ کر گئے، 4 ٹھونگے مار لیے، کوئی اللہ کا ذکر نہیں کیا۔ ایک مطلب یہ ہے ساہون، غفلت برتنے والا۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ نماز میں کھڑے ہو گئے، خشوع خضوع کا پتہ نہیں، کچھ نہیں، یہ خیال نہیں کہ ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں، لاپرواہی کے ساتھ کھڑے ہیں، ہاتھ کہیں بندھے ہیں، کہیں کھجا رہے ہیں، دیکھ کہیں رہے، سوچ کہیں رہے، نماز میں کھڑے ہیں، لوگوں کو دکھ رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ غفلت برتنے والے لوگ، اللہ فرماتا ہے یہ غفلت برتنے والے جو نمازی ہیں ہم نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم طے کر دیا ہے، جہنم میں جانے والے ہیں، ویل میں یا برباد ہونے والے ہیں۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، یہ وہ لوگ ہیں جو دکھاوا کرنے والے ہیں۔ یہاں دکھاوا ایک تو ان لوگوں کے لیے جو نمازی، جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ لوگوں کے ساتھ ہیں، بھیڑ میں ہیں، پبلک میں ہیں، سب نماز کو جا رہے ہیں، ہم بھی نماز کو چلے گئے، لوگ سمجھیں گے نمازی ہے۔ جب پیٹ پھیرے، تنہائی میں گئے، اکیلے میں گئے، اپنے گھر میں ہیں، نہیں پڑھتے، اپنی مرضی کے مالک ہیں، یہ دکھاوا کرنے والے ہیں، دکھا کر لوگوں کو نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہ جو دکھاوا ہے یہ شرک ہے۔ دکھاوا جو ہے بربادی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری موقع پر فرما رہے تھے۔ آخری موقع پر آپ نے کہا تھا کہ مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں لوگ شرک اصغر میں نہ پھنس جائیں، شرک اصغر میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الریا اخاف علیکم الشرک الاصغر۔ پوچھا گیا کہ یہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الریا، دکھاوا شرک ہے، یہ دکھاوا ہی تو ہے، 4 کے بیچ میں ہے، نماز پڑھ لی ہے، اکیلے ہو گئے، چھوڑ دیے، یہ دکھاوا ہے، یہ لاپرواہی ہے، غفلت ہے۔ نماز کو وقت پر پڑھنا ہے، دلیل یہ ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مسلمانوں پر، مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض ہے، اپنی مرضی سے پڑھ
ہیں، وہ بھی ہے جہنم کو جھٹلانے والا جو برتنے کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے روک دیتا ہے۔ برتنے کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے تعلق سے، اس آیت کے تعلق سے مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ جو زکوٰۃ دینے سے انکار کرتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، کیوں؟ کہ پورے مال میں سے زکوٰۃ 2.5%، تھوڑا سا ہوگا، 100 روپیے میں 2.5 روپیے۔ اب 100 روپیے کی دولت میں 2.5 روپیے جو خرچ کرنا نہ جانتا ہو، تھوڑا ہی سا تو ہے، یہ بھی قیامت کے دن کو جھٹلانے والا ہے۔ اسے اس بات پر یقین نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن مجھ سے اس مال کے بارے میں بازپرس کرے گا۔ دوسری بات، محدثین، مفسرین، صحابہ اکرام کا ایک قول یہ بھی ہے کہ برتنے کی چیزیں معن ایک لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے شیء قلیل، چھوٹی چھوٹی چیزیں، معمولی چیزیں، گھر میں استعمال ہونے والی کدالی ہے، پھاوڑا ہے، تسلا ہے، کلہاڑی ہے، ہنسیا ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، استعمال کرنے کی سوئی ہے، دھاگا ہے، ایسی معمولی جو چیزیں ہیں جو روزمرہ کی چیز استعمال میں آنے والی چیزیں ہیں، یہ معون میں شامل ہوتی ہیں۔ کھانے کی چیزیں ہیں، تیل ہے، مسالہ ہے، پیاز ہے، لہسن ہے، ادرک ہے۔ میرے سامنے ایک شخص نے کہا کہ بھائی میں نے مرچ جو ہر سال پسایا کرتا تھا، مسالہ دھنیا مرچ، اس سال نہیں پسایا۔ اس کا سبب یہ ہے ہمارے کچھ پڑوسی ہیں، وہ دکان سے پسا ہوا لے کر کھاتے ہیں، نہیں ہوا تو کبھی بھی آ گئے فلاں کے ہاتھ مل جاتا ہے، دے دینا، تھوڑی سی پیاز دینا، تھوڑا سا مسالہ مرچ دے دینا، ہمارے آئے گا تب دے دیں گے۔ میں نے صرف اس وجہ سے نہیں پسایا کہ لیے یہ مانگنے آ جاتا ہے۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ